میرے دوستو، انسان کو کل عقل بھی مل جائے تو پھر بھی اللہ کی حکمت کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ رب کریم کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہوں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی جگہ پہ بھی دقت اور پریشانی کا شکار نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم اعتدال کے رستوں پہ چلو، معتدل زندگی گزارو، افراط و تفریط سے بچو۔ آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا اصل جو مسئلہ ہے اس کی شناخت ہمیں کیسے ہوگی اور ہم پھر اس تک رسائی کس انداز میں حاصل کر پائیں۔ ہم ہمیشہ اپنی آمدن بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک کام اور شروع کر لیں، پارٹ ٹائم جاب شروع کر لیں، کوئی سائڈ بزنس اس کا آغاز کر لیں۔ ہماری جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ لگی ہے کام بڑھانے، آمدن بڑھا۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو آمدن بڑھانے کے چکر میں نہ پڑ، اصل بات یہ ہے کہ تو اپنے خرچے کنٹرول۔ تنگ انسان وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہو۔ یہ توجہ کیجیے گا میری بات، یہ قیمتی بات ہے اور گفتگو ساری کا لب لباب ہے۔ تنگ بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، اصل پریشان وہ ہوتا ہے جس کے خرچے زیادہ ہو۔ اور ہمارا جو روزمرہ کا نقصان ہو رہا ہے وہ آمدن کے معاملات پہ نہیں ہو رہا۔ بنیادی نقص جو واقعہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ، اور وہ اخراجات کسی اور نے نہیں بڑھائے، وہ خرچے ہم نے خود بڑھا لیے ہیں اور اب ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ صحیح معنوں میں ٹٹولیں تو جو بہت امیر لوگ ہیں وہ تو ان خرچوں سے بچ گئے۔ میں نے بہت سارے ایسے خدمات پیش کی ہے، میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جہاں لوگوں نے بڑا مختصر سا ختم دلایا ہے تو ہو گیا۔ ختم کے معاملے میں کب کسی نے پابندی لگائی ہے کہ اس میں 200 آدمی شریک ہوگا تو تب یہ سارے ثواب صحیح ہو سکے گا؟ کون کہتے ہیں؟ یا شادی کے موقع پر اگر سارے بہن بھائیوں کو نہ بلایا گیا تو میری شادی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ ہاں، معتدل زندگی کا اسلام حکم دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا صدر ہے، غالباً سوڈان کے صدر کی بات ہو رہی تھی، تو اپنے بیٹے کی بارات لے کے گیا تو 4 لوگ گئے ہیں بارات، اور 15 لوگوں کا اس نے اہتمام کیا اپنے گھر میں کھانا کھانے کا۔ تو کیا شادی ہو گئی کہ رک گئی؟ تو بھائی راگ الاپنا اس بات کا کہ بڑی پریشانی ہے کہ سائڈ بزنس شروع کیا جائے فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ کماتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر بڑا بیٹا ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر منجلا بیٹا شامل ہوتا ہے گھر ہی چلتا ہے۔ جو رونا دادا جی رویا کرتے تھے کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل ہے، گاؤں میں رہ اکیلے ہوتے تھے اور وہ 5 بچوں کو اور 4 بچیوں کو وہ پالتے تھے، تو جو وہاں پریشانی تھی وہی آج پریشانی شہر میں آ کر پڑھ لکھ کر موٹی تنخواہ لے کر وہی پریشانی آنی ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کو پڑھ کے، قرآن مجید کی چند آیات کو دیکھ کر اور اس مفہوم کی جو حدیثیں کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو مزاج اس حوالے سے کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسئلہ آمدن کا نہیں، مسئلہ خرچے کا۔ ہمارے خرچے بنیادی طور پر، اور اگر پھر ہم زیادہ بوجھ خواتین پہ ڈالتے ہیں کہ وہ مطالبے زیادہ کرتی ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو خواتین کی بھی اگر کسی جگہ کوئی عادت خراب ہوتی ہے تو اس میں اصل کردار اس کا ہوتا ہے جو وہ عادت خراب ہو۔
تو کیوں اپنے گلے سے اتار کے آپ کسی کے گلے میں بات ڈالنے کے چکر میں ہیں؟ وہ خواتین کی طبیعت نہیں ایسی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عادت ڈالی ہے، ہم نے یہ مزاج ان کو دیا تو نہ کیسے بن سکتے. تو اعتدال جب زندگی میں نہیں ہوتا، پانی پیاس بجھاتا ہے لیکن ایک گلاس کی ہو تو پیاس بجھاتا ہے، پالٹی کو منہ کو لگایا تھا تو کپڑے بھگو دے گا اس کو. حالانکہ پانی بری چیز کا نام ہے، نعمت ہے نا بہت بڑی اللہ کی، لیکن پیالے میں ہی اچھا لگتا ہے. کوئی مٹکا منہ کو لگائے گا تو تنگ ہو، پیالہ ہی بہتر ہے اس کی. تو میرے دوست، مٹکے سے بھی بعض اوقات کام چل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے نہیں مجھے دریا ہی چاہیے تو اس کا تو گھر بہ جائے گا صاحب، گھر بہ جائے گا اس کا. ہمیں دریا قابو کرنے کا بورڈ بنایا ہوا ہے، اس سے گھر بہا کرتے ہیں، اس سے گھر بنا نہیں کرتے. گھر پیالے سے پانی پینے سے بنتا ہے. اگر تو دریا پہ قبضہ کرنے کا موڈ بنائے گا تو گھر بنے گا نہیں، گھر بہ جائے گا. آگ نہ ہو تو کھانا پک نہیں سکتا، لیکن ہلکی آنچ سے کھانا پکتا ہے. اور اگر آنچ تیز کر دی جائے جی قرین قیاس بات کر رہا ہوں، میں عقل سے ماورا نہیں کر رہا. قرین قیاس سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. ہلکی آنچ پہ کھانا پک جاتا ہے اور آگ تیز ہو تو کھانا جل جاتا ہے. کھانا اتنی دیر کانوں کے قابل رہتا ہے جب تک وہ ہلکی آنچ پہ پکتا ہے. تو جتنی مرضی تو کہتا ہے نہیں میرا گزارے نہیں، آگ تیز ہونی چاہیے، تو بھیا جل جائے گا، جل جائے گا. ہوا نہ ملے تو سانس نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ آکسیجن نہ ہو تو سانس، ہوا نہ چلے تو گزارا نہیں ہوتا. لیکن اگر تیز جلے نا، اگر تیز جلے تو تیز چلے تو آندھی اور طوفان بن جائے تو چھتیں گرا دیتی، جانیں لے لیتی. ہم ہیں طوفان کے چکر میں، ہم ہیں دریا کے چکر میں، ہم ہیں بڑے ناؤ کے چکر میں. تو میاں ہلکی آنچ ہی اچھی ہے، یاد رکھ. اور ایک گلاس پانی کا اعتدال سے ملتا رہے تو وہی ملتا رہے، ضرورت کے وقت وہی بہتر ہے. تو پورے دریا پہ قبضہ کرنے کا پروگرام نہ بنا، تانگ ہو جائے. اور میرے عزیز یاد رکھ، آواز سانس لینے کے مطابق ملے تو وہ یہ اچھی ہے کہ سانس بند کرنے پہ آ جائے وہ آواز اچھی. ہم نے چکر چلا لیا ہے کہ زیادہ پیسہ، راتوں رات پیسہ، لمبا پیسہ، یہ پلاٹ بھی میرا، وہ پلاٹ بھی میرا، گجرانوالا بھی، گجرات بھی، نالا موسیٰ کھاڑیاں تک جہاں میں جاؤ میرے نام کی تختیاں لگی ہوئی ہونی چاہیے. اسلام ورنہ